ایک مسئلہ پوچھا گیا، ایک پرچی بھیجی گئی کہ کیا اہل سنت کی محفل میں کسی اور عقیدے والا بندہ آ سکتا ہے جو رسول اللہ کا بے ادب ہے، یا صحابہ اکرام کا بے ادب ہے، اہل بیت کا بے ادب ہے، اولیاء اللہ کا بے ادب ہے؟ تو کیا اہل سنت کے علاوہ کوئی ایسے عقیدے والا شخص اہل سنت کی محفل سن سکتا ہے، آ سکتا ہے؟ اسے اجازت ہے یا اسے اٹھا دینا چاہیے؟ میں نے کہا اگر کوئی آتا ہے تو اسے نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ آ کے سنے، ہو سکتا ہے اللہ کریم اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ لیکن جب محفل ختم ہوئی نا تو بعد میں دوستوں نے بتایا کہ سوال غلط ہوا ہے، یہاں مسئلہ اور ہے۔ مسئلہ یہ تھا، اصل میں جو سوال صحیح بنتا تھا وہ یہ تھا کہ اہل سنت کے سٹیج پر، کیا اہل سنت کے سٹیج پر کوئی ایسا شخص آ کے بیٹھ سکتا ہے یا اسے پروٹوکول دیا جا سکتا ہے، اس کا اکرام کیا جا سکتا ہے، اس کی تعظیم کی جا سکتی ہے، اس کو مقام دیا جا سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ کا گستاخ ہو یا صحابہ کا گستاخ ہو، اہل بیت کا گستاخ ہو، اولیاء اللہ کا، جس کا عقیدہ اہل سنت والا نہیں ہے، تو غیر عقیدے والا اہل سنت سے کیا اس کو پروٹوکول کے ساتھ اہل سنت کے سٹیج پہ بٹھایا جا سکتا ہے؟ سوال یہ تھا، کرنے میں ڈنڈی ماری گئی اور غلط سوال کیا گیا۔ تو اس کے لیے پھر دوستوں نے رابطہ کیا کہ آپ ضرور وضاحت کر دیں، اس لیے کہ آپ کا جو جواب ہے اس کو لوگ غلط استعمال کریں گے۔ تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہی نہیں، ہر عقیدے والے کے نزدیک کسی دوسرے عقیدے کا شخص سٹیج پر پروٹوکول کے ساتھ نہیں بٹھایا جا سکتا۔ ان کی کتابیں یہی کہتے ہیں، ان کا فتویٰ یہی کہتا ہے۔ ہاں، یہ اگر سیاست کے طور پر دو نمبری کرتے ہوئے مکر فراڈ سے اپنے سٹیجوں پر سب کو جمع کر لیں اور مقاصد کچھ اور ہوں تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر ان کی کتابیں دیکھیں، اگر مسئلہ دیکھیں تو بالکل کوئی بھی فرقے والا یہ جائز نہیں سمجھے گا کہ ہمارے سٹیج پر کوئی غیر آ کے بیٹھے، اسے پروٹوکول دیا جائے، اسے عزت دی جائے، اس کا احترام کیا جائے، یہ جائز نہیں سمجھے گا۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے سنن ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تقدیر کے منکرین ہیں، تقدیر کے منکرین، ان کی کیا حقیقت بیان فرمائی، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ تقدیر کا منکر کہاں ہے، اور اسی طرح صحابہ اکرام کے ایمان کا منکر کہاں ہے، اہل بیت کے احترام کا منکر کہاں ہے، اولیاء اللہ کے مقام کا منکر کہاں ہے، قرآن کا انکار کرنے والا کہاں ہے، صحابہ اکرام پر تان کرنے والا، انہیں ظالم غاصب کہنے والا، وہ کس مقام پہ کیا اس کے ساتھ محبت کے یہ معاملات کیے جا سکتے ہیں، اس سے علیق سلیق رکھا جا سکتا ہے، اس سے محبت یرانہ لگایا جا سکتا ہے، اس سے دوستی کی جا سکتی ہے، اسے اپنی عزت والی محفلوں کے اندر، مجالس کے اندر کیا اسے باعزت طریقے سے بٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ آپ خود اندازہ لگائیے گا اس حدیث پاک سے، یہ حدیث پاک سن کر توجہ کریں۔ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ ان مجوس حاذ الامت، اس امت کے مجوسی کون ہیں؟ المکذبون باقدار اللہ، جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں۔ جو اس امت میں کلمہ بھی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے باوجود وہ اللہ کی تقدیر کا انکار کریں تو وہ مجوسی ہیں۔ حضور نے فرمایا اس امت کے مجوسی ہیں کہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ ایسوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ام مرضوا فلا تعودوہم، اگر وہ مریض ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، بیمار پرسی نہ کرو، ان کا حال معلوم نہ کرو۔ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو۔ وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، اگر ملے تو انہیں سلام بھی نہ کہو، اگر سلام کہیں بھی تو اس کا جواب نہ دو، یا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ کہہ دو، یعنی انہیں یہ نہ کہو کہ تم پر سلام ہو۔ تو آپ یہاں سے ہر جو بد عقیدہ ہے، ہر جو گمراہ ہے، ہر بے ادب گستاخ ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے، کیسا رویہ رکھنا چاہیے، کس طرح پیش آنا چاہیے۔ بتا دیا کہ ایسوں سے بالکل تعلق نہ رکھو، اگر ملیں تو سلام نہ کہو، بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی نہ کرو، مر جائیں تو جنازے میں شامل نہ ہو۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر روایت ہے، دیگر کتابوں کے اندر۔ تو لہٰذا ہم آخر میں پھر یہ کہیں گے کہ عزت کے احترام کے پروٹوکول کے لائق وہی لوگ ہیں جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو، حضور کے اہل بیت کی محبت ہو، حضور کے صحابہ کی محبت ہو، اولیاء اللہ کی محبت ہو۔ جو بندہ بھی ان میں سے کسی ہستی کا گستاخ ہو، اہل سنت کو مشرک کہے، بدعتی کہے، وہ عزت کے لائق نہیں ہے۔ سنی کو اس سے یرانہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے رشتہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی بیمار پرسی بھی نہیں کرنی چاہیے، اگر ملے تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔